اور اب اظہار خیال کے لیے میں بلانا چاہوں گی ڈاکٹر محمد شفیق انجم صاحب کو، اردو زبان و ادب کے ماہر، تقریباً 2 دہائیوں سے درس و تدریس سے وابستہ، نمل کے شعبہ اردو میں ایسوسیٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اساتذہ کرام تشریف فرما ہیں، اور یہ میرے لیے عزت اور اعزاز کی بات ہے کہ میں اس کتاب کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں۔ کوئی تنقیدی بیانیہ نہیں، کوئی تجزیہ نہیں، بلکہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو کہ ایک قاری کی حیثیت سے میرے ذہن میں ہیں، اور میں ضرور چاہوں گا اساتذہ کی اجازت سے کہ وہ میں آپ سے شیئر کروں۔ یہ کتاب ہم کیوں پڑھیں، اور شاہد صدیقی صاحب نے جو لکھا ہے وہ ہمارے لیے کتنا مفید ہے، اور ہم اس سے کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ سوال بنیادی اور ضروری سوال ہے۔ جب ہم سب آپ کو آپ سے یہ خواہش کر رہے ہیں کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں، تو آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ کیوں پڑھیں۔ تو ابھی جو ڈاکٹر صاحبہ نے ڈاکٹر لبنہ صاحبہ انہوں نے جو ذکر کیا کہ ہمیں اشیاء کے باطن کی طرف لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے خود بھی لکھا ہے کہ چیزیں اہم نہیں ہیں بلکہ چیزوں کا باطن اہم ہے، اور اس کے بارے میں جاننا یہ ضروری ہے۔ ہمیں وجدان کب حاصل ہوتا ہے، آگہی کب حاصل ہوتی ہے، جب ہم اشیاء کے پس منظر میں موجود دنیا کو دیکھنے کی سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا عام حالات میں ان آنکھوں سے تو دکھائی دیتی نہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرنا پڑتا ہے، اور اپنی آنکھوں کو کچھ اور آنکھیں عطا کرنی پڑتی ہیں۔ مصنف کے حوالے سے میں یہ جانتا ہوں، آپ بھی جب پڑھیں گے تو آپ گواہی دیں گے کہ مصنف نے ہمیں چیزیں نہیں دکھائیں۔ یہ ایک کتاب کا خاص الخاص پہلو ہے۔ بظاہر ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ ایک قلعہ ہے، ایک مسجد ہے، ایک حویلی ہے، ایک گھر ہے، ایک سڑک ہے، پھر موڑ آیا ہے، پھر دائیں آپ ہو گئے ہیں، بائیں ہو گئے ہیں، اور جگہ ہیں، لوگ ہیں، لوگوں سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بظاہر آپ کو یہ لگے گا کہ ہم یہ کہانی پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کہانی کے اندر ایک کہانی ہے۔ آپ کو وہ کہانی قابو کرے گی، آپ کو روکے گی کہ نہیں ادھر دیکھو، ادھر کرو، ادھر متوجہ ہو جاؤ، میں یہاں ہوں۔ وہ کہانی آپ کو اپنی طرف بلائے گی۔ یہ بلانے کا عمل آپ کو اس کتاب میں شروع سے لے کر آخر تک نظر آئے گا، اور اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیے۔ لیکن یہ کیسے ہو گیا ہے؟ ہم سب جو یہاں جمع ہیں، ہم اسی بارے میں سوچتے بھی آئے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی میں سوچتا رہا، اور میں آج سے نہیں پڑھ رہا۔ شاہد صدیقی صاحب ہمارے استاد ہیں اور ہمارے منتظم اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ میں نے ان کو بڑی سیٹ پر بھی دیکھا ہے بیٹھے ہوئے، اور اس دوران میں بھی ان کی عاجزی کا معترف رہا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ساتھ بھی چلا ہوں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں ہو جاتا کہ آپ ایک ظاہری دنیا کے پس منظر میں موجود دنیا لوگوں کو دکھا دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا دکھانے کے لیے خود پارخ بننا پڑتا ہے۔ ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، پارخ۔ آپ اس دنیا کے خود واقف کار ہوں، جانتے ہوں، اس سے آگاہ ہوں، آگاہی رکھتے ہوں، تب آپ وہ دنیا دوسروں کو دکھا سکتے ہیں۔ تو مجھے بار بار یہ احساس ہوا ہے کہ شاہد صدیقی صاحب جو بظاہر ایک آفیسر نظر آتے ہیں، اور انگریزی کے استاد ہیں، اور بہت ساری زندگی انہوں نے باہر گزاری، اور بہت سارے مصنفین سے ملے اور پڑھا ان کو، اور ایک فلسفہ حیات جو ہے وہ باہر کا انگریزی ادب سے جو وابستہ ہے، انگریزی کلچر سے وابستہ ہے، وہ بظاہر ہمیں ان کی یہ شکل نظر آتی ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ ایک صوفی بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ بات بار بار چونکہ میرے ذہن میں آتی رہی ہے، اس لیے آپ کتاب پڑھ کے یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں کہہ رہا، کہ ایک صوفی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ صوفی جو وجد کی بات کرتا ہے، وجدان کی بات کرتا ہے، عشق کی بات کرتا ہے،
اور عشق سے آگاہ ہونے کی بات کرتا ہے. عام آدمی ہم بات کرتے ہیں لیکن ہماری بات میں تاثیر نہیں ہے. وہ بات کرتے ہیں تو بات میں تاثیر آ جاتی ہے. یہ ایک عجیب معاملہ ہے. اور پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بات کرنے والا جو راوی ہے وہ کون ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں. جب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں بظاہر ایک مغربی لباس میں بیٹھا ہوا شخص، ایک استاد جو کہ انگریزی کا استاد ہے، اس کے اندر جو تصوف کی دنیا آباد ہے، اس کا دل جو روشن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے اور ہمیں متاثر کرتا ہے. تو اس کتاب کی خاص خوبی یہی ہے کہ آپ کو اشیاء کے جو ظاہری پہلو ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک باطن کی دنیا بھی نظر آتی ہے، اور وہ باطن ہی اصل میں زندگی کا مرکز و محور ہے. اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنی زندگیوں کو نہ صرف اچھی طرح سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کو استوار کر سکتے ہیں، ان کو بہتر بنا سکتے ہیں. جہاں تک اس کتاب کے تاریخی پہلوؤں کا ذکر ہے، ساحر صاحب نے، استاد محترم نے ذکر کیا، صوفیانہ پہلوؤں کا ذکر کیا، یہاں کی ثقافت کا ذکر کیا. جہاں انہوں نے بات چھوڑی وہاں سے ایک بات میں شروع کرتا ہوں، اور وہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہمارا جو خطہ ہے اس کے حوالے سے عام طور پر تاریخ نگاروں نے بہت کم لکھا ہے. میں نے پنجاب کے حوالے سے، پنجاب کی تاریخ کے حوالے سے، یہاں تاریخ دان موجود ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، تاریخ کے حوالے سے انگریزی کی 5-7 کتابیں، اردو کی 5-7 کتابیں اور فارسی میں لکھی ہوئی 2-3 کتابیں دیکھی ہیں. میں یہاں دیکھ کے آیا ہوں. ان میں پوٹھوہار کے ذکر کے بارے میں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کتنا حصہ انہوں نے مختص کیا ہے ان کتابوں میں. کنیہ لال کی کتاب دیکھ لیں، سید لطیف صاحب کی کتاب دیکھ لیں، انگریزی میں ہے، اردو میں ترجمہ ہوئی. اس کے علاوہ 2-3 اور کتابیں. تاریخ پنجاب ہے اور پنجاب کے دل کا ذکر نہیں ہے، پوٹھوہار کا ذکر نہیں. ایک صاحب اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں دریائے جہلم وہاں سے شروع ہوتا ہے اور جہلم کے قریب سے گزرتا ہوا آگے چلا جاتا ہے، اس میں مگرمچھ بہت ہوتے ہیں. یہ کہاں سے آ گئے؟ ہم نے تو مچھلیاں دیکھی ہیں گگن صاحب، ہم نے مچھلیاں دیکھی ہیں، خوبصورتیاں دیکھی ہیں. اور پوٹھوہار کا جو مزاحمت کا رویہ ہے، میں یہ خاص الخاص اس کتاب کے حوالے سے، چونکہ پڑھی ہے ساری کتاب میں نے، اور میں اس کتاب کے جو لکھنے کا عمل ہے، جو دورانیہ ہے، اس کا بھی گواہ رہا ہوں. اور خاص طور پر یہاں جو مزاحمت اور حریت کے رویے چلتے رہے ہیں، کسی کو وہ نظر نہیں آئے. شاہ صاحب کو نظر آئے ہیں اور انہوں نے دکھائے ہیں. یہ خاص بات ہے، نوٹ کرنے والی بات ہے. ہمارے ایک تاریخ کے استاد تھے، وہ کہتے تھے بھائی یہ کیا آپ پوٹھوہار کا ذکر کرتے ہیں اور یہاں کے حریت اور مزاحمت کے رویوں کی بات کرتے ہیں، اور لڑائیاں ساری پانی پت میں ہوئی ہیں. میں نے کہا شکر ہے کہ آپ کو پانی پت کا نام یاد رہ گیا، ورنہ آپ سب کچھ دلی لے جاتے. تو راستہ، ہم گزرگاہ کے لوگ ہیں، یہ کیسے ہو جاتا رہا ہے کہ یہاں کچھ نہ ہوا ہو، کوئی تاریخ نہ ہو. ہمیں روندا گیا ہے، مسلا گیا ہے، چن چن کے مارا گیا ہے. ہمارے ہیروز جو کہ آج آپ کو تاریخ میں نہیں ملیں گے، ان کی یاد کی، دوبارہ یاد کی خواہش ہمیں کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اس تاریخ کے دھارے کے پیچھے جانا چاہیے، اور آپ کو اس کتاب کے ذریعے سے اس تاریخ کے دھارے کے نشان ملیں گے اور آپ یقیناً اس سے لطف اندوز ہوں گے. آخری بات کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے ساتھ ساتھ، جہاں استاد محترم ساحر صاحب نے بات چھوڑی تھی کہ صوفیاء کی طرف رغبت رکھتا ہے. ہماری پوٹھوہار میں جو صوفیاء کی روایت رہی ہے، آپ شاید جانتے ہوں اور آپ نے اس کے حوالے سے پڑھا ہو، اور ان کے جو آستانے ہیں ان پر بھی حاضری دی ہو، اور آپ نے محسوس کیا ہو کہ ایک سلطنت ہوتی ہے دل کی، ایک سلطنت ہوتی ہے جس کی سرحدیں ہوتی ہیں، اور جو دل کی سلطنت ہوتی ہے اس کی سرحدیں نہیں ہوتی، وہ سب کو خوش آمدید کہتی ہے. یہاں انہوں نے جو عنوان کھینچا ہے صفحہ 10 پر دیکھیے گا، پوٹھوہار کے نیلم و مرجان، خوبصورت عنوان ہے. پہلا اس میں جو آرٹیکل ہے، جو کالم ہے، وہ ہے شاہ مراد پر رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا ہے بابا فضل شاہ کلیامی صاحب پر. جب یہ بیان کرتے ہیں اور جہاں جب پہنچتے ہیں نا کہ بابا فضل اس چٹان پر جو ہے وہ لیٹ جایا کرتے تھے اور ان کا جسم جو ہے وہ جلتا تھا، اور وہ اس عالم وجد میں کہا کرتے تھے کہ میں سڑی گیا، میں بلی گیا،
میں سڑی گیا ہوں، میں بلی گیا ہوں آتش عشق سے، اور ایسے ایسے گوہر، ایسے ایسے باکمال لوگ کہ جس کی وجہ سے یہ دھرتی روشن ہے، یہ دھرتی خوش ہے، یہ دھرتی زرخیز ہے، ہمیں ان کے بارے میں کم تحریریں ملتی ہیں، اگر ملتی ہیں تو وہ باوثوق ذرائع سے وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ اگلا آرٹیکل آپ دیکھیں تو وہ ہے میاں محمد بخش صاحب پر۔ میاں محمد بخش صاحب جنہوں نے کہا ہے کہ جیلم گھاٹوں پربت پاسے، جیلم گھاٹوں پربت پاسے تے میر پورے تو دکھن، کھڑی ملک وچ لوڑن جڑے طلب بندے دی رکھن۔ کھڑی ملک، طلب بندے کی، تو یہ دھرتی وہ ہے، یہ علاقہ وہ ہے کہ جہاں بندے کو طلب کے وسائل بھی دستیاب ہوتے ہیں، ذرائع بھی دستیاب ہوتے ہیں، اور راہیں بھی موجود ہیں۔ تو آپ ضرور یہ کتاب پڑھیں۔ وہ پہلا جو سوال کہ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم یہ کتاب کیوں پڑھیں، تو یہ ساری باتیں آپ کو اس میں ملیں گی اور آپ ضرور اس سے محظوظ ہوں گے۔ چونکہ اساتذہ موجود ہیں اور میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، بہت ساری باتیں ہیں، اور آخری بات اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ دل سے نکلتی ہوئی بات ہی دل پر اثر کرتی ہے۔ میں یہ کتاب پڑھتے ہوئے سوچتا رہا ہوں کہ وہ کیا جملے ہیں، کیا باتیں ہیں، کون سا انداز ہے کہ جو کہ ہمیں بہت زیادہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور ہم اس کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طلسم ہے، جیسے کلاسر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ شاہ صدیقی صاحب کو پڑھنا ایک نشہ ہے۔ واقعی نشہ ہے، یہ نشہ سر چڑھ کے بولتا ہے، اور میاں صاحب نے اس کی پھر مجھے رمز سمجھائی ہے، میاں محمد بخش صاحب نے، اور میں انہی کی زبانی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہومن آوے مشکر معلوم۔ تو آپ یہ خوشبو محسوس کیجئے، کتاب خرید کے پڑھیے، نہ صرف خریدیے بلکہ دوسروں کو بھی تحفے میں دیجئے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بہت خوش ہوں گے، بہت لطف لیں گے، اور آپ کی لائبریری میں، آپ کے گھر کی لائبریری میں اور دوستوں کی لائبریری میں یہ کتاب ضرور موجود ہونی چاہیے۔ وما علینا۔